جیسے کہ میٹرک کے سالانہ امتحانات کا جو آغاز ہو گیا ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں چلڈرن ایجوکیشنل سینٹر گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول نارتھ غازی آباد کے اندر۔ میٹرک بورڈ کے چیئرمین سید شرف علی شاہ جو کہ اس وقت ہائی پاور ویجیلنس کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں اور اس وقت وہ چلڈرن ایجوکیشنل سینٹر کا معائنہ کر رہے ہیں اور اس احاطے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پر تمام کی تمام سہولتیں جو ہیں وہ طالب علموں کو فراہم کی گئی ہیں اور اس وقت میٹرک کمپیوٹر نظری کے پرچوں سے ان امتحانات کا آغاز کیا گیا ہے اور یہ ہر سال کی روایت ہوتی ہے کہ ہائی پاور ویجیلنس کمیٹی کی سربراہی خود بورڈ کے چیئرمین سید شرف علی شاہ کرتے ہیں۔ مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا ہے اور دورے کے دوران طالب علموں سے معلومات بھی لی جاتی ہیں، ان سے پوچھا بھی جاتا ہے اور اس وقت آپ اس ہال کو دیکھ رہے ہیں، انتہائی کشادہ حال ہے اور اس کشادہ حال کے اندر تمام طالب علموں کو امتحانات سے متعلق سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس وقت آپ دیکھیں طالب علموں کو انتہائی پرسکون انداز کے اندر اپنے پرچوں کو حل کرتے ہوئے، تو مجموعی طور پر اگر بات کی جائے گی ان امتحانات کے اندر 3,65,102 جو ہیں وہ طلبہ و طالبات شریک ہیں اور یہ اس وقت میٹرک اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین سید شرف علی شاہ اپنی ٹیم کے ہمراہ جو ہیں وہ اس سینٹر کا وہ انہوں نے معائنہ کیا ہے اور معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے یہاں سے معلومات بھی حاصل کی جو متعلقہ سینٹر سپرنٹینڈنٹ ہیں اور اس پورے وزٹ میں جو ہے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی ٹیم بھی جو ہے وہ ان کے ہمراہ ہے۔ ناظم امتحانات جو ہیں خالد احسان صاحب بھی ساتھ موجود ہیں۔ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ اب تک کس طرح دیکھا ہے آپ نے شہر کے مختلف امتحانی مراکز کا آپ نے دورہ کیا اور مجموعی طور پر آپ نے کس طرح دیکھا ہے کہ کیا صورتحال رہی ہے؟ آپ مطمئن ہیں اب تک کی اس جو آپ نے سرپرائز وزٹ کیا ہے ہائی پاور ویجیلنس کمیٹی کے ساتھ؟ ہاں، اب تک تو دیکھیں بالکل کوئی اس قسم کی اطلاعات نہیں ہے۔ باقی جو ہے کچھ کے الیکٹرک کی طرف سے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ آ رہا ہے، باقی تو انتظامات بھی ہمارے صحیح ہیں، کوئی ایسی کوئی ناخوشگوار واقعی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، ویسے عمومی طور پہ ایک شکایت سامنے آئی تھی پیپر کو سوشل میڈیا پہ آ جانے کی، ڈیلیٹ ہو جانے کی، اس حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ؟ اس میں تو یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں نا، یہ ہمارا میٹر، ہم تو صرف پی ٹی او کو ہم نے لکھا ہے کہ اس کو جیمر لگا کے یا اس کو جو ہے ادھر جیمر لگائیں یا معطل کی جائے سروس 9 سے 9:45 بجے تک، آدھے گھنٹے تک یہ سوشل میڈیا واٹس ایپ نہ ہو سکے، اس کا یہی حل ہے۔ باقی اگر ہمیں کچھ ملیں گے شواہد تو ہم سائبر کرائم کے حوالے کریں گے ان کو۔ اچھا، سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے اور ظاہر بات ہے 3,65,102 طالب علموں کا ایک تیاری۔ اچھا، ایک سینٹر آپ نے آج جو ہے وہ میٹرک بورڈ میں ہی بنایا ہے، وہ سہولت کی فراہم کی آپ نے؟ وہ سہولت یہ فراہم کی کہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ والدین کچھ اسکولوں کی جو ہوتی ہے ان کے جو کہہ لیں آپ ان کی کوتاہی ہوتی ہے، اسکولوں کی کوتاہی ہوتی ہے، بچوں کی، پیرنٹس کی، تو بچے رہ نہ جائیں، تو 25-30 بچے ہیں جو جن کے ایڈمٹ کارڈ نہیں جنریٹ ہوئے تھے ان کو ہم نے بٹھا دیا، آج ان کا ایڈمٹ کارڈ دے کے سینٹر پہ روانہ کر دیں گے ان کو۔ خالد صاحب سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ طالب علم جو کہ 20 سے 25 جو رہ گئے تھے ان طالب علموں کو یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ بآسانی آج کے پرچے کے اندر امتحان کے اندر شریک ہو جائے، جس کے بعد ان طالب علموں کو آج کے پرچے سے فارغ ہونے کے بعد امتحانی سینٹر بھی الاٹ کر دیا جائے گا۔ تو ان طالب علموں کا تعلیمی سال بچانے کے لیے ایک ایسا اقدام سامنے آیا ہے ناظم امتحانات کی جانب سے، میٹرک بورڈ کے چیئرمین کی جانب سے۔ تو اس طرح اس وقت شہر بھر میں 505 امتحانی مراکز کے اوپر ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت وزٹ کیا ہائی پاور ویجیلنس کمیٹی جس کی سربراہی کی میٹرک بورڈ کے چیئرمین سید شرف علی شاہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی جو صورتحال ہے گورنمنٹ چلڈرن ایجوکیشنل سینٹر گورنمنٹ چلڈرن ایجوکیشنل سینٹر گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول کا ایک سینٹر ہے کہ جس کا انہوں نے دورہ کیا، اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہائی پاور ویجیلنس کمیٹی جو ہے وہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی ہائی پاور ویجیلنس کمیٹی اس وقت یہاں موجود ہے جس کی سربراہی جو ہے وہ خود چیئرمین میٹرک بورڈ کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں گے آج ہونے والے امتحانات کے حوالے سے، تو پرچے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ایک پرچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا، اور میٹرک بورڈ کے چیئرمین یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات پیش آتے ہیں وہ پیپرز
بورڈ آفس سے نکل چکا ہوتا ہے. پیپروں کی ترسیل کا عمل جو وہ شروع ہو جاتا ہے تقریباً 8 بجے سے, اور پیپروں کی ترسیل کا عمل مکمل ہونے کے بعد یہ بھی مختلف ہب سینٹر پر پہنچتے ہیں, اور ہب سینٹر سے جب یہ پرچے امتحانی مراکز کے اوپر پہنچتے ہیں تو ان امتحانی مراکز کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو ان امتحانی مراکز کے حوالے سے چیئرمین میٹرک بورڈ یہ بتاتے ہیں کہ اس دوران کہیں سے یہ پرچہ بریج ہوتا ہے یا لیک آؤٹ ہوتا ہے, جس کے بعد وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے. بہت بڑی تعداد کے اندر گیجر استعمال ہوتے ہیں, اور اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ پیپر کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت نہ بن سکے. تاہم میٹرک بورڈ کے انتظامیہ کے مطابق ہر سال کوشش کرنے کے باوجود اس طرح کی کوئی نہ کوئی شکایت سامنے آ ہی جاتی ہے. جبکہ ناظرین امتحانات خالد احسان یہ بتاتے ہیں کہ اس صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ FIA سائبر کرائم کو بھی آگاہ کیا جائے گا, اور معلومات لی جائیں گی, شواہد حاصل کی جائیں گی کس طرح جو پرچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں. تو میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا. بعد امتحانی مراکز کے اوپر لوڈ شیڈنگ کی شکایت سامنے آئی. تاہم اس امتحانی مرکز کے اوپر جہاں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر لائٹ موجود ہے, اور یہ اس امتحانی مراکز کے کشادہ حال کے اندر چلڈرن ایجوکیشنل سینٹر ہے, نارتھ نوادہ کیمپس. یہاں پہ تمام کی تمام سہولتیں کشادہ حال کے اندر اور باقی کلاسوں کے اندر فراہم کی جا رہی ہیں. تاہم شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں سے لوڈ شیڈنگ کی شکایت بھی سامنے آئی ہیں, اور بعض امتحانی مراکز سے نقل کی شکایت بھی سامنے آئی ہیں. تو آج کی پہلے دن کی صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. ہمارے چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے.